الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، جس اللہ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کر آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں اور بہنوں، قرآن پاک سورہ النساء اس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس مختصر وقت کے اندر جو کچھ بیان کیا جائے، سامعین کی طرف سے سنا جائے، ہم سب کو اللہ سن اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت انسان اور اپنے بارے میں ایک تعلق بیان کرتے ہیں کہ انسان کا اللہ کے ساتھ، وہ چاہے کتنا بھی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کس ذریعے کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ سکتا ہے۔ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین اور آسمان کے اتنے اتنے بڑے 10 خلا گناہوں سے پر ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو بندے کا اور اللہ کا تعلق جوڑ دیتی ہے؟ وہ ہے توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زمین سے لے کر آسمان جتنے گناہ لے کے آ جائے، اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو نادانی میں برے عمل کر لیتے ہیں، غلطی سے برے عمل کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے۔ جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ ڈٹتے نہیں، جلدی جلدی اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذمے ہو جاتا ہے، میرے پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں ان کی توبہ ضرور قبول کروں۔ اور ایک اگلی آیت کے اندر اللہ نے توبہ کرنے والے دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہم نے توبہ نہیں کرنی،
ابھی ہم نے گناہ کرنے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ہم گناہ کریں گے، گناہ سے لطف اندوز ہوں گے، لذت حاصل کریں گے۔ ان کے پیش نظر کیا بات ہے، ہماری زندگی بڑی پڑی، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتے، اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں اللہ کرتا جو برے عمل اس وقت تک کرتے رہتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ جیسے فرعون تھا، 400 سال کی زندگی پائی، جب سے ہوش سنبھالی، شرک کے اندر، ظلم زیادتی کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں عمر گزاری، جب ڈوبنے لگا کیا کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ ایمان لے آیا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ موت قریب ہے، قال انی تبت الآن، کہتے ہیں کہ جی اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ موت کے وقت اللہ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہ لوگ مرتے ہیں تو کفر پر ہی مرتے ہیں، اللہ ان کی آخری وقت میں توبہ قبول نہیں کرتا۔ جو اس نظریے سے گناہ کریں کہ بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں جب گناہ کرنے کی سکت نہیں ہوگی اس وقت توبہ کریں گے، اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں۔ ہم میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو توبہ ابھی کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے گناہ کرنے، ابھی ہم نے بے ایمانیاں کرنی ہیں، لوگوں کے حق دبانے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنی ہے، ابھی ہمارا توبہ کا موڈ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، وہ لوگ جب مرتے ہیں وَهُمْ کفار، وہ کافر مرتے ہیں، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ توبہ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک گناہ کر کے فوراً گناہ کا احساس ہوا، توبہ کر لی، اللہ سے ڈر گئے، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ان کو بخشنا، میں ان کو ضرور بخشوں گا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں توبہ کرنے والے جو ساری عمر اس نیت سے گناہ کرتے ہیں کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول نہیں کرتا۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہر قسم کی غلطی، گناہ، ظلم زیادتی کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 واقعات قرآن سے رکھوں گا، اور تینوں واقعات 3 نبیوں کے ہوں گے۔ پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان سے پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس پوری جنت سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دونوں یاد رکھو کہ دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے تو تم کو میں ظالموں کی صف میں لکھ دوں گا. یہ بات اللہ نے سمجھا کر جنت میں بھیج دی. وہاں پر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. کہا نہیں، تم تو ہمیشہ جنت میں رہ سکتے ہو اگر یہ پھل کھا لو. اگر یہ تم نے پھل کھا لیا تو تم تو ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، جلدی جلدی پھل کھا لو. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، یہ وسوسہ ڈالا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی بات شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. جو بھی گناہ کی بات ہے وہ شیطان کی طرف سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے کہا نہیں تم کھاؤ، تم جنتی بن جاؤ گے، میں یقین دہانی کراتا ہوں. تو ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، دونوں نے وہ منع کردہ پھل کھا لیا. تو اللہ نے بطور سزا کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے کہا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے، یعنی شیطان تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، اب تم ان کے ساتھ دشمنی کرو. یہاں سے یہ مراد بھی ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، یعنی وہ تم سے پیار محبت میں ایسے کام کروا لیں گے جس کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، کہ تم اولاد اور اپنے مال کے پیچھے پڑ کر دنیا کے اندر فتنوں کا شکار ہو جاؤ. اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ نہیں بلکہ دنیا کا ٹھکانہ ہے، اور دنیا میں ایک مدت گزارو گے، 40 50 70 80 100 سال 200 سال، آخر تمہیں دنیا میں موت آئے گی، پھر تم میرے پاس آؤ گے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے. اب غلطی کا احساس ہو گیا، جنت کا لباس اتر گیا، جنت کے درختوں کے بڑے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے. احساس ہو گیا کہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے. اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے چند کلمے سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمے سیکھے تو اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کی توبہ قبول کی. وہ توبہ کے کلمات کیا ہیں وہ ہم کو بھی سیکھنے چاہیے.
توبہ ہوتی کس طرح ہے؟ استغفار ہوتا کس طرح ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو سکھایا۔ وہ توبہ کے کلمے کیا تھے؟ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم غلطی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تیرا تو کچھ نہیں بگاڑا، غلطی کی تو اس کا نقصان خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری جان مشکل کے اندر ہے، اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ ہم سے بڑا تو خسارے والا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ یہ کلمے بولے دونوں میاں بیوی نے، یہ کلمے بول کر اللہ سے توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فتاب علی، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، لوگوں پر رحم کرنے والا۔ یعنی اب یہ پتہ چلا کہ نیک سے نیک انسان بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اچھا خطا کار کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، توبہ کرے گا۔ دنیا میں دو طرح کے انسان بستے ہیں، ایک شیطان صفت ہوتے ہیں، دوسرے آدم علیہ السلام کی صفت جیسے ہوتے ہیں۔ اب غلطی شیطان نے بھی کی۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، شیطان کو کہا، اور جب فرشتوں کو کہا اس وقت شیطان کو بھی فرشتے کا درجہ حاصل تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمام فرشتوں کو کہا کہ جو ہم نے انسان آدم بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا، انکار کر دیا، بھی میں نہیں کروں گا، واستکبرا، اور تکبر کر لیا کہ میں نے عبادتیں زیادہ کی، میرا رتبہ مقام بڑھا، ابا واستکبرا، اپنی عبادت پر اترا گیا، اپنے مرتبے پر اترا گیا، تکبر میں آ گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں میں سے کر دیا۔ اب وہ ڈٹ گیا، کہنے لگا میں نے صحیح کیا ہے۔ اللہ نے کہا غلط کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو آسمانوں کی سرداری، فرشتوں کی سرداری سے ہٹا کر دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بھیج دی۔ آج تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ توبہ نصیب کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی، انہوں نے توبہ کی، شیطان نے غلطی کی، اس نے آج تک توبہ نہیں کی، کہتا میں صحیح ہوں۔ ہم میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو غلطی کر کے ڈٹ جاتے ہیں، میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، اپنی انا، جھوٹی انا کے لیے کہ ہماری انا مجروح نہ ہو، اس لیے وہ توبہ کرتے نہیں، غلطی مانتے نہیں۔
آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی غلطی کر کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ پہلے دور کے اندر لوگوں کی توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے موسیٰ نبی کو اپنی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا، تو پیچھے سے قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ایک گائے کے بچڑے کو بنا کر، سونے کا بنا کر ان کو اپنا خدا مان لیا، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر لیا۔ تھے مسلمان تھے، نبی کی موجودگی تھی کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بنی اسرائیل کے لوگوں تم کتنا بڑا ظلم کر بیٹھے ہو کہ تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے خالق مالک رازق اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ وہ کہنے لگے جی ہماری توبہ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ پوچھنے لگے جی ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان کو کہا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا، شرک نہ کرنے والے، بچڑے کی پوجا، بچڑے کو خدا نہ ماننے والے قتل کن کو کریں؟ جنہوں نے بچڑے کو اپنا خدا مانا ہے۔ کہا کہ جس کے بیٹے نے شرک کیا ہے اس کا باپ بیٹے کو قتل کرے گا، جس کے بھائی نے شرک کیا ہے اس کا وہ بھائی جس نے شرک نہ کیا وہ قتل کرے گا، خاوند بیوی کو قتل کرے گا، بیوی خاوند کو قتل کرے گی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تب اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ نے کنڈیشن کیا لگا دی کہ تمہاری توبہ میں ایسے زبانی قبول نہیں کروں گا، تم مارو ایک دوسرے کو۔ حتیٰ کہ جناب انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنی تلواریں، نیزے، بھالے، برچھے، چھرے نکال لیے اور ان کو قتل کیا۔ 70,000 لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا، لوگوں پر رحم کرنے والا۔ جن لوگوں نے جو قتل ہو گیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کا قتل ہونا بطور سزا ان کی توبہ تھی۔ عزیز بھائیو، ہم پر اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے یہ کنڈیشن ہم پر نہیں لگائی، ورنہ ہمارے گناہ بھی تو شرک سے کم نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان شرک کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان کفر کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ جی تم ایک دوسرے کو مارو گے تو توبہ قبول کر۔ اللہ نے تیسرے نبی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا سورہ انبیاء کے اندر۔
اللہ نے اس میں دو باتیں سمجھائی ہمیں توبہ کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی تھے، ان کا نام تھا یونس علیہ السلام۔ قوم کو تبلیغ واز کرتے رہے، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ اللہ سے دعا کی، بد دعا کی اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کرتے، یہ تو بات مانتے نہیں، تیری طرف آتے ہی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ فلاں وقت فلاں دن قوم یونس پر عذاب آئے۔ یونس علیہ السلام نکل کے چلے گئے۔ قوم کو پتا چلا کہ ہمارے جو نبی تھے، جو ہم کو واعظ و تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ تو چلے گئے، اس کا مطلب ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ ان کے بڑے سنجیدہ لوگ، عقل مند لوگ اکٹھے ہوئے، سر جوڑا، کہنے لگے اللہ کا عذاب تو ضرور آئے گا، کیسے بچیں؟ انہوں نے کہا چلو اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، چھوٹوں بڑوں کو، سب کو باہر نکالو گھروں سے۔ باہر نکال کر وہ جنگلوں وادیوں میں چلے گئے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگے، رونے لگے، آہیں بھرنے لگے، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، تیرے نبی کی نافرمانی کی، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے تیری بات نہیں مانی۔ روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے وہ آنے والا عذاب ٹال دیا۔ اللہ نے پوری قوم پر، پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی، پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی۔ عزیز بھائیو، ہمیں بھی آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں، آج ہمیں بھی تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی گناہ کم نہیں کرتے۔ کون سا عذاب ہے جن جن جرموں کی وجہ سے پہلی قوموں پر آیا، وہ جرم آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ سارے جرم موجود ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ پہلی قوموں کی طرح ہم پر عذاب نہیں لائے گا۔ اللہ چھوٹے چھوٹے دھچکے لگائے گا کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں۔ اللہ چھوٹی چھوٹی ڈانٹ دے گا کہ میرے بندے توبہ کریں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے گا کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، بطور تنبیہ کرے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا۔ یونس نبی کو پتا چلا کہ عذاب تو نہیں آیا مقررہ مدت، انہوں نے دل میں ایک غصہ رکھ لیا۔ وہ غصے سے ایک طرف ہو لیے، آگے سمندر تھا، سمندر میں کشتی میں بیٹھے، کشتی رستے میں ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر آ رہا ہے۔ کہا کہ سب لوگوں کو بچانے کے لیے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر آ رہا ہے غلام، وہ کشتی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں خیال کیا میں ہی اپنے مالک سے ناراض ہو کے آ رہا ہوں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام مچھلی والے غصے کے ساتھ چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، دل میں خیال آ گیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہم اس پر تسلط نہیں رکھتے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں سمندر میں، مچھلی تیار کھڑی ہے، منہ کھولے، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اندھیروں میں رہتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ ایک کلمہ سکھاتا ہے یونس علیہ السلام۔ وہ کلمہ
ہم ذرا غور کریں، وہ اس کلمے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ ایک کلمہ سنتے، وہ کلمہ پیچھے پیچھے پڑھتے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں غلطی کر کے ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی غلطی تسلیم کی کہ مجھے اللہ سے غصے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر کنارے پر نکال دو۔ 40 دن کے بعد توبہ اس قوم کی بھی قبول کی جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، توبہ اپنے ان نبیوں کی بھی قبول کی جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی فریاد کو سنا اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم غموں سے مومنوں کو نجات دیتے۔ عزیز بھائیو، یہ 3 نبیوں کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یاد رکھو کوئی آفت کوئی مصیبت آتی ہے، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عذاب کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کافر کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اور آزمائش کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کچھ مدت کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور عذاب تو تباہی اتار دیتا ہے۔ عذاب قوموں کو، بستیوں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے بستیاں برباد ہوئیں۔ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کروانا چاہتا ہے۔ اللہ نے 28ویں پارے سورۃ التحریم کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ یہ نہ سوچا کرو یہ قرآن تو آج سے 1450 سال پہلے اترا ہے تو اس کا تعلق اس دور کے ایمان والوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ، ہمارے کے بعد آنے والے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، تم اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ توبۃ نصوحا، تم سچی توبہ کر لو، جس کے بعد تم گناہ کے قریب مت پھٹکنا۔ جب تم سچی توبہ کرو گے اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ تم نے جو ماضی میں گناہ کیے ہوں گے، جب تم سچی توبہ کرو گے تو وہ گناہ تمہارے ختم کر دے گا۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ پاپ کیوں کیے، جب تم توبہ کر لو گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تمہیں اپنی 4 قسم کی نہروں والی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ توبہ کے نتیجے میں تمہیں 4 قسم کی نہروں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ دودھ، شراب، شہد، میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نہ اپنے نبیوں کو رسوا کرے گا
اور نہ ان ایمان والے توبہ والے لوگوں کو رسوا کرے گا جنہوں نے توبہ کی ہوگی۔ یعنی توبہ کرنے سے بندہ آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، توبہ کرنے والوں کی چہروں کا نور، روشنی ان کی دور تک ان کے چہروں کی روشنی جاری ہوگی۔ فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں بائیں ان کی روشنی توبہ کی وجہ سے پھیل رہی ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری روشنی کو، ہمارے نور کو اللہ مزید بڑھا دے، پورا کر دے۔ واغفر لنا، اللہ یہاں پر بھی ہمیں معاف کر دے۔ وہاں پر بھی وہ معافی مانگیں گے، حالانکہ گناہ ان کے ختم ہو چکے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ معافی مانگنے سے اجر کتنا ملتا ہے، انعام کتنے ملتے ہیں، وہ بار بار معافی مانگیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک حدیث کے مطابق 70 مرتبہ اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ہر طرح کے اس طرح کے غلطیوں سے پاک رکھا ہے، تو میں اللہ سے استغفار نہ کروں، توبہ کر کے اللہ کے مزید قریب نہ ہو جاؤں؟ یہ توبہ اللہ کے بندے کو قریب کرتی ہے، اس لیے روزانہ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر بے شمار طریقے۔ استغفر اللہ، آسان اور کم الفاظ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا وہ الفاظ ربنا اغفر لنا جس میں بخشش کے الفاظ ہیں، یہ بھی معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو عزیز بھائیو، آئیے اس وقت ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے بہت بڑے حصے کے لوگ اس وقت ایک آفت کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں۔ 3 کروڑ سے زیادہ، یعنی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اس وقت آزمائش میں۔ آزمائش کیسی؟ گھر گر گئے، سامان پانی میں بہہ گئے، جانور پانی میں بہہ گئے، گھر کے اناج، کھانے پینے کی چیزیں، برتن، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ کتنی بڑی آزمائش! جن کے گھر تھے ان کے گھر نہیں رہے، وہ گھروں سے کہاں پر آ گئے؟ سڑکوں کے کنارے۔ گھروں سے، کمروں سے کہاں پر آ گئے؟ خیموں میں۔ اور جہاں پر کوئی لیٹرین نہیں، کوئی واش روم نہیں، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی؟ جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لوگوں کو دیتے تھے، آج لینے والے بن گئے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ جو لوگوں کے دکھ درد میں، مصیبت میں کام آتے تھے، آج وہ منتظر ہیں کہ کوئی ہمارے دکھ درد میں ہمارا کوئی ہے۔ یہ ہم پچھلے دنوں، چند دن پہلے، یعنی سوموار کو ہم رجحان، یہ پنجاب کی آخری تحصیل ہے، اس کے ایک طرف سندھ، دوسری طرف بلوچستان، یعنی یہ 3 صوبوں کا سنگم ہے۔ راجن پور کی تحصیل رجحان بہت دور دراز علاقہ ہے، وہاں پر ہم 1100 خاندانوں کا راشن لے کر گئے، اور وہاں پر بارش کا پانی اور دریائے سندھ کا پانی ایک لیول پر چل رہا ہے۔ دریائے سندھ کا پانی
اور بارش کا پانی اس کا لیول 1 ہے، اور بارش کا پانی کہاں پر کھڑا ہے؟ بستیوں میں۔ کشتیوں پر ہم گئے، اونچے ٹیلوں پر لوگ بیٹھے ہوئے، رستے بند ہیں، رستوں پر پانی ہے 5-5 6-6 فٹ۔ وہاں پر تھوڑی سی کاوش ہمارے بھائیوں نے، پاک پتن کے لوگوں نے دی، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ ہم وہاں پر پہنچا کر آئے۔ بھائیوں، اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، بندے ایک سبب ہے، بہانہ ہے۔ مدد اللہ ہی کرے تو بندوں کے گھر پورے ہوتے ہیں، بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بندہ کوئی بندوں کی ضرورتیں ساری پوری نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ آزمائش ہم پر بھی ہے۔ اللہ چیک کرتا ہے کہ تم اس مصیبت میں اپنے مسلمان بھائی کے کام کیسے اور کتنا آتے ہو۔ بے حسی تو نہیں تمہارے اندر کہ ہم تو بچ گئے جی اس مصیبت سے، ہمارے گھر تو محفوظ ہیں، ہمیں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ان 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی بحالی تک ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان 3 کروڑ لوگوں کی بحالی نہ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے 1000 روپے دے دیا، 500 دے دیا، میں نے دے دیا جی، دے دیا۔ تمہارے 500 1000 سے وہ ان کا نقصان پورا ہونے والا نہیں۔ جیسے روزانہ کی تمہاری ضرورتیں ہیں گھر کی، کھانے پینے کی، اسی طرح اس کی بھی ضرورتیں جب تک وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، سارے مرے نہیں ہیں۔ ہر زندہ شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنے گھروں کے اندر آباد نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میرے بھائیوں یہ مت سوچنا کہ ہم ایک دفعہ مدد کر کے سرخرو ہو چکے۔ یہ تو گائے بگائے ان کی مدد کرتے رہنا ہے۔ ابھی تو پانی سوکھنا ہے، پانی اترے گا، ان کے گھر تعمیر کرنے ہیں، اس وقت تک ان کو خوراک کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایک ایک خاندان کا ذمہ لیں کہ میں نے 5 مہینے تک، یہ 5 مہینے کا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 5 مہینے سے پہلے ان کی بحالی ممکن نہیں۔ پانی سوکھے گا، پانی تو ابھی 4-4 5-5 فٹ کھڑا ہے، وہ کب سوکھے گا؟ کب ان کے گھر وہاں پر بنیں گے؟ کب وہ اپنے گھروں میں منتقل ہوں گے؟ اس وقت تک ان کو خوراک کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے۔ آگے سردی آ رہی ہے، ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ان کے کپڑے ختم ہو چکے، ان کے کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کے برتن بہ چکے، ان کے برتنوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس کپڑے جوتے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت تک، یہ 5 مہینے تک اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق پر لگانا ہے۔ میرے بھائیوں، ماضی میں 2 بڑے ڈیزاسٹر آئے پاکستان میں، ہم نے بطور قوم کام کیا تو ہم بڑی جلدی اس آزمائش سے نکل گئے۔ ایک 2005 کا زلزلہ آیا، پوری قوم کھڑی ہوئی مدد کے لیے، بطور قوم ہم نے کام کیا تو بڑی جلدی ہم نے وہ شہر بھی آباد کر لے، محلے بھی آباد کر لے، گاؤں کے گاؤں آباد کر لیے، صوبے آباد کر لیے۔ صوبے برباد ہوئے، آدھا KP کے برباد ہوا زلزلے میں، اور پورے کا پورا مظفر آباد، یہ آزاد کشمیر کا صوبہ برباد ہوا۔ بطور قوم ہم کھڑے ہوئے مدد کے لیے، آج وہ آباد ہو چکے۔ اسی طرح 2010 کے اندر سیلاب آیا، گلگت سے، سکردو سے لے کر کراچی تک لوگ متاثر ہوئے، بطور قوم لوگ کھڑے ہوئے، 1.5-2 سالوں کے اندر اندر وہ زخم منتقل ہو گئے۔ اب بھی یہ وقت ہے بطور قوم کھڑا ہونے کا۔ یہ چند تنظیموں یا حکومت کا کام نہیں، یہ حکومت کر رہی ہے، بھئی حکومت کے پاس اپنے بھی مسائل ہیں۔ ہم بطور قوم، ہم خاندان کھڑے ہوں، ہر ایک کا حلقہ احباب ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کرے کہ میں نے چند خاندانوں کو سنبھالنا ہے، اس کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس کو خیمے کی ضرورت ہے خیمہ دینا ہے، گھر کے سامان کی ضرورت ہے سامان دینا ہے، راشن کی ضرورت ہے راشن دینا ہے۔
میرے بھائیو یہ احساس مرنے نہ دینا. جب یہ احساس زندہ رہے گا ہم بڑی جلدی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.